السلام على اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم المولا ونعم النصیر. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. چلیں آقا اور مولا سبط اکبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں. سیرت رسول ہمارا موضوع رہا اور جو خانواد رسالت کی سب سے پہلی خوشی تھی وہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام تھے، اور آج ان کے یتیم کا ماتم ہے، ایک پامال شدہ لاش کا ماتم ہے. لہٰذا بیٹے کے مصائب سے پہلے باپ کا توسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یہاں تو دیکھیے روشنی بھی ہے، اہتمام بھی ہے. جنت البقیع کو سوچ کر جہاں قبر حسین، قبر حسن ابن علی ویران ہے. یہ میں ویران ظاہری طور پر کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں تو کائنات کے حاکم ہے. لیکن وہاں تاریکی ہے، وہاں کوئی بظاہر زیارت کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی سلام پیش کرنے والا بظاہر نہیں ہے اس وقت. تو اس مظلومیت کو سوچ کر پڑھیں مولا کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایہا المجتبی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي
حاجاتنا نام مولا حسن علیہ السلام یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا یا وجیہ عند اللہ اشفع لنا. آخری مرتبہ اور مل کے یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نعرہ صلوات. ہم جیسے کروڑہا افراد پڑھنے والے ہوں اور سننے والے ہوں اور تا قیامت ذکر مصطفیٰ جاری رہے، تب بھی حضور مکرم کی لا تعداد صفات حسنہ میں سے کسی ایک کا حق ادا ہونا ناممکن ہے. اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اس میں کوئی خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے قرآن میں 2 مقام پہ کہا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ کی نعمت عظمیٰ ہیں رسالت مصطفیٰ، اور نعمت تمام ہوئی ہے ولایت مرتضیٰ کے اعلان پر. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جن کے وسیع کا عالم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے انسان لکھنے والے بن جائیں اور سارے جن حساب کرنے والے بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو لا تحصى فضائل علی ابن ابی طالب. تم لکھنا تو دور کی بات ہے، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ذکر محبوب خدا میں نے سنانا کیا ہے، رب کو معلوم ہے حسنین کا نانا کیا ہے. ہم کیا سنا سکتے ہیں اور ہماری کیا بساتی ہے؟ تو یہ کہ ہم ان نوکروں میں کہیں نام آ جائے ہمارا لو تو یہ سعادت ہے بس. تو ذکر محبوب خدا میں نے سنانا کیا ہے یہ رب کو معلوم ہے. امام حسن کے نانا، امام حسین کے نانا، رب کو معلوم ہے حسنین کا نانا کیا ہے. جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے، جس کے نائب کو سمجھتے ہیں خدا کچھ بندے، اس نے بندوں کی سمجھ میں بھلا آنا کیا ہے؟ ہو نہیں سکتا. تو اس لیے ہم نہیں درک کر سکتے اور نہیں ہم کسی بھی ایک منزل پر جو کما حقہ ہے معرفت حاصل نہیں کر سکتے. ایک بات میں عرض کروں اور قرآنی نقطہ نگاہ سے بحث کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاؤں. اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کو مخاطب کیا ہے نا کہ تم مجھے پہچانو، تو اپنی مخلوقات کا ذکر کیا. مثلا سورہ غاشیہ میں آپ کو مثال دوں، 88 سورہ ہے. اللہ تعالیٰ کا حدیث الغاشیہ سے جو شروع ہوتا ہے کہ آپ تک خبر پہنچی ہے چھا جانے والی قیامت کی، قیامت کے بارے میں یہ سورہ ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اللہ جب ہم سے بات کرتا ہے نا، ہم سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے اونٹ کو بنایا ہے. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. کیا تم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے بلند کیا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. کیا تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا کہ ہم نے کیسے پہاڑوں کی میخیں زمین میں گاڑی ہیں. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے زمین کو کیسے بچھایا ہے. اللہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو اللہ ہم سے کہتا ہے کہ کیا تم نے اونٹوں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے پہاڑوں کو نہیں دیکھا، کیا تم نے زمین کو نہیں دیکھا، کیا تم نے آسمانوں کو نہیں دیکھا. اللہ جب اپنے حبیب سے بات کرتا ہے نا قرآن میں سورہ فرقان، تو اللہ کہتا ہے الم تری الی ربک. اے رسول کیا آپ نے رب کو نہیں دیکھا. لازمی سی بات ہے کہ یہ رب کا جو مشاہدہ ہے یہ بصیرت کی نگاہوں سے، بصارت سے نہیں ہے. کہ جو امیر المومنین سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو مولا نے فرمایا کہ لم اعبد ربا لم ارہ. علی نے کبھی ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کی جسے دیکھا نہ ہو. یا یہ مرتضیٰ کہہ سکتے تھے یا مصطفیٰ کہہ سکتے تھے یا ان کی طاہر اولاد کہہ سکتی تھی. مل کے صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام.
لیکن رأت القلوب بحقائق الایمان، مولا نے فرمایا کہ یہ بصارت کی نگاہوں سے میں نے نہیں دیکھا، لیکن جو دل کی نگاہیں ہیں وہ ایمان کی حقیقت سے رب کو دیکھتی ہیں۔ تو اتنا فرق ہے۔ ہماری معرفت کی منزل کہاں کہ ہم، اللہ کہہ رہا ہے اونٹ کو دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے پہاڑ کو دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے درخت کو دیکھو، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے الم تری الی ربک، آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا؟ آپ کو یہ تھوڑا سا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے گفتگو میں؟ اس خاطر ہے کہ فقط مصطفیٰ ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو نور ان کے ساتھ شامل ہیں وہ آپ خود ہی جانتے ہیں۔ فقط یہ خانوادہ ہے کہ جس کی معرفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بلا فصل ہے، ڈائریکٹ ہے۔ ہم نے جو رب کو پہچانا ہے نا، وہ اپنے آپ کو دیکھ کے پہچانا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے وجود کو دیکھ کو پہچانا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ ہم دکھلا رہے ہیں اپنی نشانیوں کو تمہارے نفسوں میں اور اس کائنات میں، اور ہمیشہ دکھلاتے رہیں گے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ حق سوائے اس کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم پہچان رہے ہیں اپنے آپ سے، ہم پہچان رہے ہیں سن کے لوگوں سے، لیکن جب کچھ نہ تھا اور یہ تھے تو کس کے ذریعے سے پہچانے اللہ کو؟ سوال ہے۔ ابھی تو اللہ نے پہلا نور خلق کیا، تو یہ نور کس کے ذریعے سے پہچانے اللہ کو؟ کچھ ہے ہی نہیں، تو فقط اس نور کی معرفت بلا فصل ہے اللہ سے، کوئی اور واسطہ نہیں ہے درمیان میں۔ لہذا جناب امین نے فرمایا کہ کان اللہ ولا شیء معہ، خدا تھا اور کوئی نہیں تھا۔ فاول ما خلق اللہ نور حبیبہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام۔ جب خدا تھا اور کوئی نہیں تھا تو اللہ نے خلق کیا اپنے حبیب کے نور کو قبل خلق الماء، پانی سے پہلے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہم نے ہر شے کو پانی سے خلق کیا ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے ہر شے پانی۔ ابھی تو پانی ہی نہیں تھا کہ نور مصطفیٰ تھا، تو کچھ بھی نہیں۔ قبل خلق الماء والعرش والکرسی واللوح والقلم والجنۃ والنار وآدم وحواء ب24 و400 الف عام، 4,24,000 سال پہلے۔ تو میں اس خطبے کو شاید پچھلی بار آپ کو کسی حد تک تھوڑا سا سنا بھی چکا ہوں، تو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ خانوادہ ہے کہ جس کی معرفت اللہ سے براہ راست ہے۔ اور پھر مولا نے خود آگے فرمایا، یہ مولا کا خطبہ ہے جو میں سنا رہا ہوں، کہ پھر رسول اللہ کا نور 2000 سال تک اللہ کے سامنے کھڑا رہا، اور یسبح اللہ و یقدسہ، 2000 سال تک رسول اللہ تسبیح کرتے رہے اللہ کی، والحق تبارک و تعالی ینظر الیہ، اور 2000 سال تک یہاں کے 50,000 سال گزرتے ہیں، وہاں کا ایک دن ہوتا ہے۔ تو وہاں کے 2000 سال تک رسول اللہ کا نور تسبیح کرتا رہا، اور اللہ اپنے حبیب کو دیکھتا رہا، صرف دیکھتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ کبھی آپ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہوتے ہیں خالی، بس کہتے ہیں بس دیکھتا ہی رہوں میں، وہ جو دیکھنے میں لذت ہے نا وہ۔ تو یہاں اولاد اور باپ کا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہاں میں مثال دے رہا ہوں آپ کو خالی، کہ اللہ اپنے حبیب کے نور کو 2000 سال تک دیکھتا رہا خالی، اور 2000 سال تک رسول کا نور تسبیح کرتا رہا۔ رسول کا نور 2000 سال تک تسبیح کر رہا تھا، اللہ اپنے حبیب کو 2000 سال تک دیکھ رہا تھا۔ یہ کون ہے جو چشم دید گواہ بن کر یہ سارا سنا رہا تھا؟ یہ والی۔ لہٰذا ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جس آیت کو ہم نے آج سرنامہ کلام میں پڑھا، تھوڑی سی گفتگو اور مزید آگے بڑھے گی۔ سورہ احزاب کی آیت ہے یہ، آیت نمبر 45، 33واں سورہ ہے۔ یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں آیت تطہیر ہے، یہ وہی سورہ ہے کہ جس میں آیت درود ہے، تو اہل بیت کے فضائل سے پر سورہ ہے یہ۔ اس میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے تو آپ کو ساری کائنات پر گواہ بنا کر بھیجا ہوا ہے۔ تو گواہ اسی صورت میں ہے حضور مکرم کہ آپ گواہ بھی ہیں، آپ خوشخبری سنانے والے بھی ہیں، آپ عذاب سے ڈرانے والے بھی ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، شاید آپ کی سنی ہوئی آیت ہو، لیکن بہرحال القرآن یجری کما تجری الشمس، قرآن کا ہر روز ایک ایسا نیا نور ہوتا ہے کہ جیسے سورج ہر روز اپنی نئی روشنی دیتا ہے۔ اس لیے اس جملے کو سنیے گا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ کیا اللہ نے کہا کہ آپ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن سے۔ توجہ کیجئے گا، یعنی مصطفیٰ اتنے پابند حکم خدا کے کہ اللہ کی طرف بھی بغیر اذن خدا نہیں بلاتے۔ جیسے اللہ کی طرف جیسے اللہ کی طرف بھی بلانا ہے، لیکن اللہ کے اذن کے ساتھ وہ اللہ کی طرف بلائیں گے۔ جو اللہ کی طرف بھی بلائے تو اللہ کا اذن رکھے، تو غدیر میں علی کی طرف بلائے گا تو بغیر اذن پروردگار کے بلا رہا ہوگا کیا؟
تھوڑا سا آگے بھی بڑھنا ہے مجھے. تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدن، آپ گواہ ہیں، آپ پوری امت پہ گواہ ہیں. میں ان ترتیب پہ واقعات پاؤں گا، مجھے تھوڑا سا اس تسلسل کو بنانے دیجیے. آپ پوری امت پہ گواہ ہیں، پوری امت پہ نہیں، پوری کائنات پہ گواہ ہیں. لہٰذا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اس وقت کیا روب اور دبدبا ہوگا آپ کا. یہ فکیفہ کی جو لذت ہے نا قرآن کی، وہ میں اردو زبان میں منتقل نہیں کر پا رہا ہوں آپ کو. فکیفہ کیا کیفیت ہوگی، کیا شان ہوگی، کیا دبدبا ہوگا، کیا وجاہت ہوگی، کیا بلندی ہوگی آپ کی کہ اذا جئنا من کل امت بشہید، کہ ہم ہر نبی کی امت پر اس کے نبی کو گواہ بنا کے لائیں گے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام اپنی امت پر گواہ، حضرت ابراہیم اپنی امت پر گواہ، حضرت موسیٰ اپنی امت پر گواہ، حضرت عیسیٰ اپنی امت پر گواہ. ہر نبی کو ہم لے کر آئیں گے جو اس کی امت پر گواہ ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور اے مصطفیٰ جب ہم آپ کو لے کر آئیں گے تو نبیوں پر گواہ بنا کر لے کر آئیں گے. یعنی قرآن یا علی سبحان اللہ، یعنی قرآن کے مطابق آپ کہہ سکتے ہیں یہ کہ چونکہ انبیاء اپنی امتوں پر گواہ ہیں اور مصطفیٰ نبیوں پر گواہ ہیں، تو قرآن کے مطابق گویا جتنا فرق اور فاصلہ ایک نبی اور اس کی امت میں ہے، اتنا ہی فاصلہ باقی سارے انبیاء اور محمد مصطفیٰ میں ہے. شان نبی سننی ہے تو یہ سنیں کہ اور حضور مکرم جب گواہی دیں گے تو قیامت میں کیسے گواہی دیں گے. حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے اور فرمائیں گے کہ پروردگار میں نے تیری تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اور جتنا میرے لیے امکان میں تھا وہ میں نے تیرے دین کو، تیری تبلیغ کو پہنچایا. تو جیسے ہی بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے علم سے جانتا ہے، لیکن گویا ندائے قدرت آئے گی کہ کوئی آپ کے پاس گواہ ہے. گواہی کون دیں گے؟ رسول اللہ. ہر نبی پر گواہی رسول اللہ دیں گے، اور رسول اللہ مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے جو مقام شفاعت ہے. خالی گناہگاروں کی شفاعت نہیں کرنے والے رسول اللہ، انبیاء کی شفاعت کرنے والے ہیں رسول اللہ. بلکہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ قیامت میں کوئی نبی مرسل اور کوئی ملک مقرب ایسا نہیں ہوگا جسے میری اور علی کی شفاعت کی ضرورت پیش نہ ہے. شفاعت کا مطلب خالی گناہوں کو بخشوانا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. شفاعت کا مطلب خالی گناہوں کو بخشوانا نہیں ہے، شفاعت کا مطلب درجات کی بلندی ہے، شفاعت کا مطلب اعمال کی قبولیت ہے. ہم یہ نہیں کہنا چاہ رہے نعوذ باللہ من ذالک کہ کسی نبی نے کوئی گناہ کیا ہوگا، لیکن شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کہ جو اپنی تبلیغ کے لیے گواہ چاہتا ہے، اسے گواہ چاہیے مقام محمود سے، اور مقام محمود پہ مصطفیٰ موجود ہے. اور جیسے حضرت نوح علیہ السلام آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو کبھی حضرت حمزہ کو بھیجیں گے رسول اللہ، جن کا کل ذکر ہو رہا تھا. حضرت حمزہ کو بھیجیں گے کہ جائیے آپ میری نیابت میں گواہی دیجئے، میری نیابت میں آپ گواہی دیجئے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں. اور کبھی حضرت جعفر طیار کو بھیجیں گے کہ جائیے آپ حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ میری نیابت میں گواہی دیجئے کہ انہوں نے کار تبلیغ میں جو پورا حق تھا وہ ادا کیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کروں گا یا رسول اللہ، آپ کو اپنی زندگی میں کوئی کام ہوا، آپ نے پہلے تو علی کو بھیجا تھا. شب ہجرت بستر رسالت پر سو جاؤ تو علی، دعوت العشیرہ میں کھڑے ہو تو علی، بدر میں تو علی، احد میں تو علی، کل ایمان تو علی، خیبر میں تو علی، ہر موقع پر علی، صلح حدیبیہ میں پھر علی، فتح مکہ پہ پھر علی، بتوں کو توڑتے ہوئے پھر علی. تو یہاں جو قیامت میں اتنا اہم ترین لمحہ ہے جہاں انبیاء کی گواہی کی بات ہے، تو علی کو نہیں بھیجتے آپ بیچتے کبھی حضرت حمزہ کو، کبھی بیچتے جعفر طیار کو. تو حضور مکرم کو گویا جواب یہی ہوگا کہ ابھی ان انبیاء کی گواہیوں کی باری ہے. تو میں نے کبھی حمزہ کو بھیجا، کبھی جعفر طیار کو بھیجا. جب اللہ مجھ سے میرا گواہ مانگے گا، جب اللہ مجھ سے میرا گواہ مانگے گا تو میں حیدر کرار کو بھیجوں گا. یہ حضور کا مقام رسالت آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جی؟ تو اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. تو حضور گواہ ہیں ساری کائنات پر، اور حضور کی نیابت میں گواہی دیں گے حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، اور حضور کے لیے گواہی دیں گے امیر المومنین علی بن ابی طالب. دیکھیں ایک پرزور صلوات بھیجیے گا. اللہ تو بس اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ رات میں بیان کیا تھا کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ انکار کرتے ہیں. قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب. آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے دو کافی ہیں، ایک اللہ، ایک وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے.
میں کہتا ہوں مسلمان اس ایک آیت کو حل کر لینا تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. پوری کتاب کا علم یہ اللہ نے آیت ہوا میں خلا میں فضا میں نازل کی ہے یا اس کا کوئی مصداق بھی ہے؟ بتلاؤ تو صحیح کہ کون ہے اس کا مصداق کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے, کہ جس نے خود یہ کہا کہ میں تمہیں بتلا سکتا ہوں کہ کون سی مکی ہے, کون سی مدنی ہے, کون سی ناسخ ہے, کون سی منسوخ ہے, تفسیر کیا ہے, تعویل کیا ہے, میں تمہیں بتلاؤں گا. تو پوری کتاب کا علم اس کے پاس ہے کہ جو گواہ ہے رسالت کا. لہذا اس گواہ کا حضور مکرم نے عقد فرمایا اپنی اس دختر کے ساتھ کہ جنہیں معراج پہ طلب فرمایا تھا. یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے, تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ بدر 2 ہجری ہے اور وہ رمضان ہے, اور 2 ہجری ہی کی ذی الحج میں عقد امیر المومنین ہے. دیکھو بدر میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ جہاد سب کے سامنے آ چکا تھا کہ علی نے ولید ابن عتبہ کو مار دیا, علی نے حنظلہ ابن ابی سفیان کو مار دیا, علی نے ابو البختری کو مار دیا, علی نے نوفل ابن عامر کو مار دیا, علی نے معبد ابن وہب کو مار دیا. جتنے بڑے بڑے عرب کے پہلوان تھے, جو 35 مولا علی نے مارے تھے, اس میں سے 13 وہ تھے کہ جو بڑے بڑے عرب کے نامی گرامی پہلوان تھے, بڑے بڑے قبیلے والے تھے. نتیجہ دینے لگا ہوں, یہ میں نے بات کیوں کہی ہے, نتیجہ یہ دینے لگا ہوں کہ ان میں سے پھر آگے جب اسلام بڑھا نا اور فتح مکہ ہو گیا تو انہی کی اولادوں میں سے بعض نے مجبوراً اسلام قبول کیا, کہ جو خود نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ما اسلموا ولکن استسلموا, یہ اسلام لے کے نہیں آئے تھے, اسلام کا لبادہ اوڑا تھا, تو انہوں نے مجبوراً اسلام قبول کیا بعد میں ان کی اولادوں نے. تو یہ تو مارے جا چکے تھے جو ان کی اولادیں بعد میں آئیں. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو عرب کا کینہ آپ کو پتہ ہے, ان کے دل میں کینہ تھا کہ ہمارے باپ دادا کو کس نے مارا ہے, علی نے. لہٰذا انہوں نے اس کینے میں آ کر زبردستی لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا, محمد رسول اللہ تو پڑھ لیا, علی ولی اللہ نہیں پڑھ سکے وہ, اس لیے کہ وہ کینہ جاری و ساری رہا. اور بدر کے معرکے کے بعد پھر جب حضور مکرم نے عقد خود پڑھا, عرش پر اللہ نے پڑھا اور فرش پر مصطفیٰ نے پڑھا. اور کاش تفصیل ہو تو اس تفصیل میں انسان جائے کہ پھر وہ عقد کیا پڑھا حضور مکرم نے. سبحان اللہ, کہ بس اس کی ایک بات یہ ہے کہ اس عقد کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سارا نمک اور پانی حق مہر ملا زہرا کو, سب کچھ. جی مختصر. امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا, زوجہ ہے پر عزت میں ہے شوہر کے برابر. یا علی. تو جو اللہ کے گھر آیا تھا اس کا ازدواج ہوا ان سے کہ جو رسول اللہ کے گھر آئی تھیں. تو یہ, اور یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ حضور مکرم نے اللہ کی جانب سے یہ مہر عطا فرمایا کہ پوری زمین, اور اس پر پھر حدیث ارشاد فرمائی کہ من مشى علیہا مبغضا لہا, کہ جو اس زمین پر چلے, جو کہ زمین ہے حق مہر زہرا کا, جو اس زمین پر چلے اور بغض رکھ رہا ہو, اگر کسی کی ملکیت کوئی ہے اور وہ اس ملکیت کو غصبی طور پر استعمال کر لے تو جائز نہیں ہے. تو زمین پر آپ جو تشریف فرمائے نا, یہ بی بی زہرا کا مہر ہے. پوری کائنات میں, پوری زمین میں جو جو چل رہا ہے مبغضا لہا, بغض رکھتے ہوئے, حضور نے فرمایا مشى علیہا حرامن, وہ حرام چل رہا ہے, چلنا ہی حرام ہے. منکر حضرت زہرا کے لیے جھوٹ بولنا خالی حرام نہیں ہے, غیبت کرنا خالی حرام نہیں ہے, کوئی اور حرام کرنا خالی حرام نہیں, چلنا ہی حرام ہے. ابھی جتنے طواف میں چل رہے ہیں نا, ملک یا علی, یہ جتنے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہے ہیں نا, جس کے دل میں بغض ظاہر ہو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں عبادت میں دوڑ رہا ہوں, حرام دوڑ رہا ہے, ایک ایک قدم حرام ہے. جی 2 ہجری میں یہ عقد ہوا, اور پھر 3 ہجری میں آمد ہے سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی, کہ جن کے شہزادے کا ذکر ہے 15 رمضان المبارک, اور اس آمد سے سورہ کوثر کی تفسیر پوری ہو گئی. رسول اللہ کی نسل اسی سے آگے بڑھی. ایک تاریخ اسلام کی بڑی شخصیت ہے, میں یہاں نام نہیں لوں گا ابھی, انہوں نے یہ کہا تھا کہ
علی کے پاس کم سے کم 3 فضائل وہ ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی میرے پاس ہو نا. ہاں جی. دیکھیں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا ذکر کل کر چکا ہوں کچھ واقعات میں، کچھ غیر معروف واقعات کی مثال طور پر عمر ابن جموح وہ صحابی تھے کہ جو شہید ہوئے احد میں. مثال کے طور پر عبداللہ ابن جہش وہ صحابی ہیں کہ جو شہید ہوئے احد میں. سعد ابن ربی جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ پروردگار میں نصرت رسول میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں. انہی صحابہ اور صحابیات میں ایک نصیبہ ہیں، نصیبہ خاتون ہے وہ جو احد میں شریک تھی. میں خاص نقطے کی جانب آپ کو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اس میں کوئی شک نہیں. صحابیوں سے رسول اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، منافقوں سے جہنم کا وعدہ کیا. تو منبر امام حسین علیہ السلام سے ان اصحاب کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ جن کے نام بھی شاید آپ مسلمانوں نے نہ سنے ہو. آپ پوچھ لیجئے معمولاً ہو سکتا ہے کہ مثلا نصیبہ خاتون کا نام نہ سنا ہو کہ کون سی بی بی ہیں. مثال کے طور پر سعد ابن ربی کا نام نہ سنا ہو عام طور پر مسلمانوں نے، لیکن یہ کہ یہ ہمارے اس خلوص کی نشانی ہے کہ ہر وہ محترم صحابی کہ جنہوں نے رسول اللہ پر اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا اور وہ وفادار رہے خانواد رسول سے، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. وہ تو نصیبہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا احد میں. انہوں نے خود جس نے ان کے بیٹے کو مارا تھا اس پر حملہ کیا، خاتون نے بیٹے کے قاتل کو مار دیا. یہ احد میں اصحاب کو سپاہیوں کو پانی پلایا کرتی تھی رسول اللہ کی نصرت و حمایت میں. اور جب بہت سے چلے گئے تھے میدان سے، میں احتیاط سے بات کر رہا ہوں، جنہوں نے نامساعد حالات کو دیکھ کر محفوظ پناہ گاہ اختیار کی تھی، اس سے آسان اور تمیز والی اردو میں کہہ نہیں سکتا تھا، ہے نا جی. جنہوں نے محفوظ مقامات پر پناہ اختیار فرمائی تھی، لیکن ایک خاتون یہ ڈٹی ہوئی تھی. اور اس وقت حضور مکرم نے فرمایا، جا کے دیکھیے گا تمام منابع میں تقریباً یہ جملہ ہے کہ لا مقام و نصیبہ فی یوم احد، احد کے دن نصیبہ کا مقام افضل من فلان و فلان. یہ فلان کا لفظ خود میں نے بدلا نہیں ہے، فلان کا لفظ خود حدیث میں ہی ہے. اب اللہ جانے کہ کیوں فلان لکھا گیا، کہ فلاں اور فلاں سے افضل ہے احد کے دن ایک وہ خاتون کے جو میدان میں ڈٹی رہی تھی. تو یہ ایک بہت زیادہ ہم اپنے موقف کو واضح کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ ان صحابہ کرام کے لیے ہمیں وہ فخر ہے کہ ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں. اور منبر امام حسین میں عشرہ امام حسین سے ذکر ہو رہا ہے. تمام مسلمان یہ جاتے ہیں کہ شاید شیعوں کے لیے اس سے بڑا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے کہ وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر سکے. اصحاب پیغمبر پہ میری جان بھی قربان، میں وار دوں سب کچھ کہیں مل جائے جو سلمان. بوذر ہو حذیفہ ہو کہ مقداد میری جان. ہم ایسے صحابہ پہ فقط رکھتے ہیں ایمان جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو، جو بغض علی میں کبھی جاگا بھی نہیں ہو اور جنگ کے میدان سے بھاگا بھی نہیں. بس مختصر جری طرح اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو سیرت رسول پہ جب گفتگو ہے تو جہاں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے وہاں پر لازم ہے
کہ ہم اسی مقدار میں اس پروپورشن کے مطابق صحابہ کرام کا بھی ذکر کریں، اور ہو رہا ہے ذکر، آپ خود گواہ ہیں کہ ہو رہا ہے، کہ یہ وہ صحابہ تھے کہ جنہوں نے احد کے میدان میں اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح وفادار ہے کہ حتیٰ ایک خاتون ہے، رسول اللہ نے ان خاتون کے لیے ارشاد فرمایا کہ اس خاتون کا مقام بلند ہے. اور یہ وہ خاتون ہے کہ جو امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا تو رجعت کرتے ہوئے یہ نصیبہ بی بی واپس آئیں گی امام زمانہ کی نصرت کے لیے. جو پہلی حجت کے ساتھ میدان میں رہی تھی وہ آخری حجت کے ساتھ بھی آئیں گے. یہ روایت ہے. بی بی ام ایمن کے لیے بھی روایت ہے، نصیبہ خاتون کے لیے بھی روایت ہے. تقریباً 14 خواتین کے لیے روایت ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو جب رجعت کا زمانہ ہوگا، جب بہت سے صاحبان ایمان واپس پلٹیں گے، اس میں سے 14 خواتین ہیں، ان 14 میں سے ایک یہ ہیں. یہ احد کی مجاہدہ. احد سے پہلے ہے امام حسن علیہ السلام کی ولادت، احد کے بعد ہے امام حسین علیہ السلام کی ولادت. اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے وجود اثر کی آمد ہوئی کہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ سے سنا 3 مرتبہ، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے 3 مرتبہ، کہ اللہم اے پروردگار میں محبت کرتا ہوں، انی احبہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، واحب من یحبہ اور میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو حسن سے محبت کرتا ہے. جی مولا حسن علیہ السلام کی محبت میں آپ تشریف فرمائیں ان کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے، یعنی آپ محبوب رب العالمین ہیں. جی اور امام حسن علیہ السلام کی آمد پر رسول اللہ نے کچھ بہت سارے وہ کام انجام دیے کہ جو اس سے پہلے کبھی انجام نہیں پائے تھے. یہ امام حسن علیہ السلام کا خاصہ ہے، رسول اللہ نے خود انجام فرمائے. یعنی یہ کہ داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اذان اقامت پہلے ہیں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، کہ جس بچے کے کان میں اذان اقامت دی گئی اور رسول اللہ نے دی. اس جملے کو ایسے سنیے گا، یعنی مولا حسن علیہ السلام کے کان میں اس نے اذان دی ہے کہ جس کی رسالت کی گواہی خود اذان میں موجود ہے. وہ رسول کے جن کی خود رسالت کی گواہی اذان میں ہے، انہوں نے خود کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. مولا حسن علیہ السلام کے کان میں عقیقہ، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ کسی بچے کا عقیقہ ہو رہا ہو، خود دست مبارک کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انجام پایا. یہ وہ ساری سنتیں ہیں کہ ہمارے انجام دینا مستحب ہے اس وقت، خاص طور پر عقیقے کے لیے بھی، کہ بعض لوگ عقیقے میں کوتاہی کر لیتے ہیں تو عقیقہ انجام دینا چاہیے. اور خالی اس میں آپ مال و دولت دے دیں تو اس سے وہ عقیقے کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، اس کے وہ آثار حاصل نہیں ہوں گے. عقیقے کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے خون کے بدلے میں بچے کا خون، جانور کے گوشت کے بدلے میں بچے کا گوشت، جانور کی ہڈیوں کے بدلے میں اس بچے کی ہڈیاں، وہ محفوظ رہیں. وہ خالی ڈونیشن دے دینے سے نہیں ہوگا، وہ قربانی کرنے سے ہوگا. اور یہ اسلام کے تمام احکامات میں، کیونکہ بعض مرتبہ یہ ذہن میں تصور آتا ہے کہ مثلا پر حج کی قربانی ہے جو مستحب قربانی، حج میں تو قربانی واجب ہی ہے لیکن ویسے جو مستحب قربانی ہوتی ہے اس کے بجائے کوئی ڈونیشن دے، آپ دینا چاہیں وہ دے دیں، لیکن جو قربانی ہے اس کو اپنے مقام پر، جو اسلام کی ویلیوز ہیں اس کو اسی طرح سے رہنے دیں، اس میں اپنی مصلحتیں ہیں. تو امام حسن علیہ السلام کے موقع پر وہ پہلی مرتبہ کام انجام پایا. اور پھر امام حسن علیہ السلام نائب علی بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں. مولا علی علیہ السلام نے حسن اور حسین کو ہمیشہ رسول اللہ کا بیٹا کہا. تو مولا حسن علیہ السلام کی آمد ہے میں نے کہا احد سے پہلے. پھر احد کے واقعات تھوڑے سے میں نے آپ کو سنا بھی دیے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو جنگ تھی وہ تقریباً مسلمان ہار چکے تھے، پھر دوبارہ مولا علیہ السلام کی ذوالفقار کے ذریعے سے وہ فتح ہوئی. اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ رسول اللہ کو گڑھے میں گرا دیا گیا تھا، اور خبر مشہور ہو گئی تھی کہ ماتا محمد اذهبوا، محمد مر گئے، چلے جاؤ بھاگ جاؤ. اور جو جا رہے تھے ان سے پوچھا گیا کہ کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جب محمد نہیں رہے تو لڑ کے کیا کریں گے. مولا علی سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں گئے؟ کہ جب محمد نہیں رہے تو جی کے کیا کریں گے. اس وقت جب یہ خبر مشہور تھی تو امیر المومنین نے جس لگائی، گڑھے میں گئے اور اپنے شانوں پر بلند کیا رسول اللہ کو. منزل تک پہنچ گئے کہ میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں. اپنے شانوں پر بلند کیا اور فرمایا کہ ھذا محمد رسول اللہ، یہ محمد رسول اللہ ہے، نہ جاؤ. محمد رسول اللہ ہے، زندہ ہے، نہ جاؤ. احد کے میدان میں مرتضیٰ نے مصطفیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کیا. غدیر کے میدان میں مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو اپنے شانوں پر بلند کیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. مل کے صلوات بھیجو مصطفیٰ و مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد پر. جی جی یہ والی میں منزل کو ایک اس مقام تک لے کر آؤں کہ پھر امام حسین علیہ السلام کی جب آمد ہوئی ہے تو امام حسین علیہ السلام، ظاہر ہے کہ رسول اللہ کے گھر کے یہ 2 چراغ ایسے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ من اراد
ان یلقی اللہ عز وجل وہو راض عنہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سے ایسے ملاقات کرے کہ خدا اس سے راضی ہو جائے، فلیتوالا ابنک الحسن، اسے چاہیے کہ حسن مجتبیٰ کی محبت کے ساتھ اللہ کے پاس آئے جس سے اللہ راضی ہوگا، اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے پاس ویسے پہنچے کہ فلا خوف علیہ، اس پر کوئی خوف ہی نہ ہو، فلیتوالا ابنک الحسین، اے علی اسے چاہیے کہ آپ کے بیٹے حسین کی محبت کے ساتھ آئے۔ حسنین کریمین ہمیشہ اس طرح سے فرزند رسول رہے اور وارث رسول رہے کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی صفین کے میدان میں جب عباس کو بھیجا تو غازی ابوالفضل عباس اسلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ حسن اور حسین ہیں بابا کی آنکھیں، میں ہوں بابا کے ہاتھ، اور یہ ہاتھوں کا کام ہے کہ آنکھوں سے دفاع کرتا رہے جب تک ہاتھ سلامت ہو، اور حسن و حسین ہیں، آقا حسن آقا حسین رسول اللہ کے بیٹے، اور میں ہوں بابا علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ تو یہ جو میں کہہ رہا تھا نا آپ سے کہ ایک بزرگ ہستی تھی کہ جنہوں نے کہا کہ یہ جو 3 فضائل علی کے پاس تھے ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے حاصل ہوتا تو میرے لیے کافی تھا، ایک خالی فضیلت کا ہونا۔ اس میں سے پہلی کیا ہے کہ نسل رسالت آگے بڑھی علی بن ابی طالب سے۔ کاش یہ فضیلت میرے حصے میں آ جاتی۔ میں جملے کو مکمل کر رہا ہوں، مجھے عجیب سا تو لگ رہا ہے لیکن میں مکمل کر رہا ہوں کہ نسل رسالت آگے بڑھی علی بن ابی طالب علیہ السلام سے، کاش یہ فضیلت مجھے حاصل ہوتی۔ یہ ایک فضیلت ایسی ہے کہ اللہ نے علی کی اولاد کو رسول کی اولاد کہا۔ اس کو میں کیسے اس کو ایکسپلین کروں؟ بنی عباس کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ حسن اور حسین کو فرزند رسول نہ کہا جائے، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں۔ ان کی یہ کوشش رہی کہ لوگ نہ کہیں حسن حسین کو فرزند رسول، لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ نے مباہلہ کی آیت میں کہا، ہائے ہائے ابناءنا و ابناؤکم کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو حسن اور حسین فرزند رسول ہیں۔ ہاں اللہ نے یہاں پر اصول بدل دیا۔ میں حضور مکرم پہ بات کر رہا ہوں تو یہ بات بھی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر اللہ نے یہاں اصول بدل دیا، ہمیشہ نسل بیٹے سے آگے بڑھتی ہے، لیکن یہاں پر جی، اور خود حجاج ابن یوسف کے دربار میں جو مناظرہ ہوا اس میں بھی اس بات کو ایک خاتون نے کہ جو مولا علی کی چاہنے والی تھی اس نے بیان کیا۔ حجاج ابن یوسف کا دربار تھا اور حجاج اتنا بڑا قاتل ہے تمام انسانوں کا اور خاص طور پر محبان اہل بیت کا کہ جب تک اس کے سامنے کسی کا خون نہ بہہ جائے تو یہ کھانا نہیں کھاتا تھا، اور اس کے جو جرائم ہیں وہ کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ممبر سے بیان نہیں ہو سکتے۔ بس میں اشارتاً یہ کر دوں کہ جب یہ خود واصل جہنم ہوا تو اس کے زندان سے ایسی ہزاروں یا سینکڑوں مستورات وہ باہر تشریف لائے کہ جن کے جسموں پر لباس تک بھی نہیں تھا۔ تو جو ایک مرتبہ زندان میں چلا گیا وہیں پر زندگی گزر کے مر جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا۔ یہ حجاج بن یوسف اس نے ایک مرتبہ یہ ارادہ کیا کہ میرے سامنے کسی علی کے چاہنے والے کو قتل کرو، ذبح کرو، مجھے سکون نہیں مل رہا۔ تو یحییٰ ابن یامر مولا علیہ السلام کے چاہنے والا تھا، اسے زندان سے لایا گیا اور کہا گیا کہ حجاج چاہ رہا ہے کہ تجھے حجاج کے سامنے تیرا سر کاٹا جائے۔ تو شعبی حجاج کا قاضی القضات تھا، چیف جسٹس۔ اس وقت اس نے یہ کہا کہ کیا امکان ہے کہیں سے جان بچانے کے لیے، اس کے دل میں بہرحال یہ خیال آیا کہ میں کسی طرح سے اس کی جان بچا لوں۔ کہا کیا یہ امکان ہے کہ یہ یحییٰ ابن یامر بڑا پڑھا لکھا انسان ہے اور علی والوں میں ایک فقیہ سمجھا جاتا ہے، ان سے کوئی سوال کر لے، اگر سوال کا جواب دے دے تو پھر چھوڑ دے، سوال کا جواب نہ دیں تو پھر تیری مرضی ہے، ان کا عقیدہ تو پوچھ لے ان سے۔ اس وقت حجاج بن یوسف نے کہا کہ ہاں مجھے یہ بتلاؤ کہ تم یہ کہتے ہو کہ حسن اور حسین تم انہیں رسول کی اولاد مانتے ہو، جبکہ یہ رسول کے بیٹے نہیں ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں۔ رسول کا تو کوئی بیٹا تھا ہی نہیں کہ جس سے نسل آگے بڑھی ہو، جتنے بھی بیٹے تھے سب وفات پا گئے، تو بیٹی کے بیٹے ہیں، تو پھر تم کیسے کہتے ہو فرزند رسول جبکہ یہ فرزند علی ہیں، فرزند رسول نہیں ہیں۔ میں 3 اور 4 ہجری کے واقعات تک آیا ہوں، اس میں بات عرض کر رہا ہوں۔ تو جیسے ہی یحییٰ ابن یامر نے جواب دینا چاہا تو خود حجاج بن یوسف بھی اپنے نظام میں خود قاری قرآن اور کہتے ہیں بعض لوگ تو حافظ قرآن بھی تھا، ایسے بھی گزرے۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی یحییٰ ابن یامر نے آیت پڑھنا چاہی تو حجاج نے روک دیا، کہا خبردار آیت مباہلہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی ہی نیو کہ آیت مباہلہ میں کیا ہے، بہت کلیئر ہے نا، فمن حجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، بہت کلیئر ہے۔ تو اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے۔ رسول کے بیٹے بن کے کون گئے تھے؟ حسن حسین گئے تھے، تو اس میں تو بہت کلیئر ہے۔ تو اس وقت یحییٰ نے کہا کہ یہ تو سمجھ رہا تھا کہ میں آیت مباہلہ پڑھنے لگا تھا، میں تو کوئی اور آیت پڑھ رہا تھا۔
کہ اچھا کوئی اور آیت بھی ایسی ہے کہ جس سے ثابت ہوتا ہو کہ حسن اور حسین فرزند رسول ہیں، فرزند علی بھی ہیں لیکن فرزند رسول بھی ہیں؟ کہاں ہے آیت؟ ہے کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو سورہ انعام کی آیت پڑھی یحییٰ ابن یامر نے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد و سلیمان، ابراہیم کی نسل سے تھے داؤد اور سلیمان، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهارون، ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون ابراہیم کی نسل سے، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاس، زکریا یحییٰ عیسیٰ الیاس علیہ السلام سب ابراہیم کی نسل سے۔ تو ایک مرتبہ پوچھا، جب اس نے آیت پڑھی نا، تو میں آپ کو مفہوماً واقعہ سنا رہا ہوں۔ حجاج نے کہا کہ اس آیت کا کیا تعلق ہے میرے سوال سے، یہ کیا وقت ضائع کر رہے ہو کہ یہ سب ابراہیم کی نسل سے؟ کہ اچھا یہ بتاؤ، اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ کس کی نسل سے؟ ابراہیم کی نسل سے۔ عیسیٰ کس طرح ابراہیم کی نسل سے؟ یعنی میری بات پہنچ رہی ہے اب تک یا نہیں پہنچ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام کس کے ذریعے سے ابراہیم کی نسل سے؟ عیسیٰ کا تو باپ ہی نہیں تھا۔ کہ بھئی عیسیٰ تو مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہے۔ کہ بس قرآن کا اصول طے ہو گیا، قرآن کا اصول طے ہو گیا کہ کئی صدیوں بعد بھی عیسیٰ جب مریم کے ذریعے سے فرزند ابراہیم ہو سکتے ہیں تو بغیر کسی فاصلے کے حسن اور حسین فاطمہ زہرا کے ذریعے سے فرزند رسول کیوں نہیں ہو سکتے؟ مل کے یا علی محمد والے محمد صلوات آل محمد وعجل فرجک۔ توجہ ہے آپ کی؟ جی۔ تو شعبی جو خود حافظ قرآن تھا، جس چیف جسٹس نے اس سے کہا تھا کہ پوچھ لیجئے سوال، اس نے کہا فَكَأَنَّمَا سَمِعْتُ هَٰذِهِ الْآيَةَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، مجھے ایسا لگا میں زندگی میں پہلی مرتبہ اس آیت کو سن رہا ہوں۔ تو اس سے یہ اسٹیبلش ہوا کہ جو نسل مولا علی تھی وہ نسل رسول اللہ قرار پائی۔ جی، یہ نسل رسول اللہ کی نسل ہے، اور جو ان کے مقابل پر آئے وہ کس کی نسل ہے وہ بھی سن لیجئے گا، اور مولا حسن کی زبانی ہی سن لیجئے گا۔ مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام ایک خاص دربار میں ہے جہاں پر امام حسن علیہ السلام پر بلا وجہ کچھ طنز کیا جا رہا ہے، اور حاکم شام کا بیٹا جو تمام مسلمانوں کی نگاہ میں لعنت اللہ علیہ ہے، آپ جانتے ہیں تمام ہی مسلمانوں کی نگاہ میں، وہ کہتا ہے، میں اس کا نام بھی یہاں نہیں لینا چاہتا، وہ کہتا ہے کہ اے حسن، اس کا مکالمہ ہے امام حسن علیہ السلام سے اس دربار میں، کچھ بھی کہہ لیں آپ، میں بڑے ادب احترام سے اس جملے کو کہنا چاہتا ہوں تاکہ اس منزلت کی رعایت رہے، کہ کچھ بھی کہہ لو تم اپنے فضائل میں، میرے دل میں محبت آتی نہیں آپ کی، آ بھی نہیں سکتی، کہ میرے دل میں محبت آتی ہی نہیں۔ امام نے کہا تیرے دل میں محبت کبھی ہماری آ ہی نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ ہماری محبت تیرے دل میں نہیں آ سکتی۔ کہ قرآن میں کہاں ہے؟ کہ اللہ نے سورہ اسراء میں کہا وَشَارِكُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ، شیطان کچھ لوگوں کے مال میں شریک ہوتا ہے، کچھ کی اولاد میں شریک ہوتا ہے۔ اور شیطان جیسا رچ جس کی اولاد میں شریک ہو، اس سے زیادہ میں تفصیل نہیں پڑھ سکتا، شیطان جیسا رچ جس کی اولاد میں شریک ہو، اس کے دل میں یطہرکم تطہیرا والوں کی محبت نہیں آ سکتی۔ ہاں جی، صحیح۔ تو میں آپ کو 4 ہجری کے واقعات تک لے کر آیا اور مولا حسن علیہ السلام تک، اور امام حسین علیہ السلام کا فقط ہم نے ایک بہرحال اشارہ ہی فی الحال میں کر سکا ہوں کہ مولا کی بھی پھر آمد ہوئی، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے یہ سمجھایا کہ ہم کیوں فرزند رسول ہیں، اور جب ہم اولاد رسول ہیں تو جو ہمارے مقابل پر آیا ہے وہ اولاد شیطان ہے۔ یہ آیت پڑھ کے بتایا امام حسن علیہ السلام نے۔ پھر امام حسن علیہ السلام ہی کی ایک دختر ہے، میں آہستہ آہستہ جاؤں گا مصائب پر، تو شاید بچوں کو یہ نہ معلوم ہو کہ امام حسن علیہ السلام کے بیٹے تو ہیں کربلا میں شہید، جن کا ماتم کرنے کے لیے تشریف فرمائے، قاسم ابن حسن بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن حسن بھی ہیں،
لیکن امام حسن علیہ السلام کی بیٹی بھی ہے کربلا میں، جن کا نام ہے فاطمہ بنت حسن. یہ فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ وہ ہیں کہ جن کا ازدواج ہوا ہے مولا علی بن الحسین علیہ السلام سے، جن کا ثمرہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام. تو فاطمہ بنت حسن سلام اللہ علیہ وہ عظیم الشان بیوی ہیں، نسل امام حسن میں سے، مولا علی کی پوتی ہوئی، رسول اللہ کی نسل سے ہوئی فاطمہ بنت حسن. یہ وہ عظیم الشان بیوی ہیں کہ لم یدرک فی آل الحسن مثلھا. خود تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور امام کی زبانی یہ کلام ہے کہ آل حسن میں سے ان سے زیادہ باعظمت بیوی کوئی وجود ہی نہیں رکھتی. یعنی آل حسن میں جو سب سے بافضیلت بیوی ہو ان کا ازدواج ہوا آل حسین میں جو سب سے بافضیلت مرد ہوں مولانا زین العابدین، اور اس ازدواج کا ثمرہ ہے حسنی اور حسینی امام محمد باقر علیہ السلام. محمد باقر علیہ السلام جن کا نام رسول اللہ کے نام پر ہے وہ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں. امام حسن علیہ السلام کے نواسے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. تو یہ جو ایک سوال کیا جاتا ہے کہ شیعوں نے نسل امامت امام حسین سے آگے بڑھائی اور حسن سے کیوں نہیں آگے بڑھائی، نا بالکل امام حسن سے بھی نسل امامت آگے بڑھی ہے، اور نسل امامت ایسے آگے بڑھی کہ امام محمد باقر علیہ السلام وہ امام حسن کی اولاد بھی ہیں، امام حسین کی اولاد بھی ہیں، امام حسن کے نواسے امام حسین کے پوتے ہیں. بی بی فاطمہ بنت حسن وہ ہیں جو امام حسن کی بیٹی ہیں کہ ایک مقام سے جب گزر رہی ہیں اور دیوار گرنے لگی بی بی پر تو اشارہ فرمایا اپنے دست ولایت سے اور فرمایا کہ ما اذن اللہ لہ بالسقوط، اللہ نے بھی تجھے گرنے کی اجازت نہیں دی. یہ میں ان ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جو بظاہر 14 معصومین میں نہیں ہے، لیکن اس عصمت ہی کی منزل پر فائزی کو جو تالی تلو العصمت ہے. اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی ہے، ما اذن اللہ لہ بالسقوط. اور پھر بی بی فاطمہ بنت حسن جب وہاں سے گزر گئی تب جا کے دیوار گری. دیکھیں یہ کن فیکون کی منزل ہے. یہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. جب اللہ کہے کن تو فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے. تو اللہ نے یہ صفت اپنے بندوں کو عطا کی ہے جو مظہر صفات خداوندی. اشارہ کیا تھا فقط، اللہ نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں دی. یا عظمت سمجھ رہے ہیں اولاد امام حسن کی؟ کیا شان ہے اہل بیت علیہ السلام کی خانوادگی کی مستورات کی کہ مولا حسن کی بیٹی گرتی ہوئی دیوار کو اشارہ کریں تو وہ رک جائے، اور مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئے تو جو دیوار ہے وہ شق ہو جائے. یہ جب چاہیں وہ دیوار شق ہو جائے اور کبھی گرتی ہوئی دیوار رک جائے. جی. اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام نے 100 دینار صدقہ بھی دیا، جو ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو تم اپنی مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہو تو اس طرح سے کرو. تو عزیزوں، آپ جو سیرت رسول سے سب سے اہم میسج تو یہی ہے کہ محبت آل رسول رکھیں. اور محبت آل رسول کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو آل رسول نے کہا ہے آل رسول کے نقش قدم پر اپنی زندگیوں کو گزاریں. ذکر کرنا ایک منزل ہے، پھر ان کی محبت کو دل میں لے کر آنا اور ان کی محبت کو اپنے وجود پر طاری کرنا. بہرحال اب تو وہ شبیں ہیں کہ جو زیادہ سے زیادہ گریے کی شبیں، اور 13 برس کے شہزادہ قاسم علیہ السلام. لیکن مجھے یہ جملہ کہہ لینے دیں کہ بی بی فاطمہ بنت حسن یہ بھی کربلا میں ہے، قاسم ابن حسن یہ بھی کربلا میں. شہزادہ قاسم جب پہنچے تو انہوں نے ایک رجس پڑھا، زہرا و مصطفیٰ و علی و حسن حسین. 14 نام آئیں گے یہاں پر. 13 برس کے قاسم، سجاد اور باقر و جعفر دلوں کے چین، کاظم رضا تقی و نقی حق کی زیب و زین، خود عسکری و مہدی دین جان مشرقین. 14 نام آ گئے. اول سے تا بساکن خضرا کا آئینہ، اول سے لے کر آخر تک حضرت حجت تک کے آئینہ ہے کون؟ اول سے تا بساکن خضرا کا آئینہ. ہم 13ویں برس میں ہیں 14 کا آئینہ. کہ ایک تعویذ باندھا تھا، ہر باپ یہ تعویذ باندھتا ہے اپنی اولاد کے سینے پر یا بازو پر کہ میرا بچہ بچ جائے. حسن نے تعویذ باندھا تھا کہ میرا بچہ قربان ہو جائے. آپ تاریخ میں جا کے دیکھیے گا کہ ہمیشہ آل حسن آل حسین پر قربان ہوتی رہی. اس پر ایک گفتگو چاہیے. بعد میں ہمیشہ آل حسن، چاہے وہ حسن مثنی ہو، حسن مثلث ہو، زندانوں میں مارے گئے، زندانوں میں ان کے سر قلم کیے گئے،
ہمیشہ آل حسن آل حسین پہ قربان ہوئی. آپ یہاں مولا کے ذکر کے لیے تشریف لائے ہوئے اور مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام آپ سے راضی ہوں. اور گزشتہ سال بھی میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ بعض احباب نے کہا کہ مولانا صاحب بہرحال اس کا ایک اثر ہوا تھا, اس سال بھی عاجزانہ درخواست کر رہا ہوں, جو وسعت رکھتے ہیں مالی طور پر وہ کربلا تو جائیں, اس سے تو انکار ہو ہی نہیں سکتا, لیکن مولا حسن کے پاس بھی جائیں. مدینہ آپ کا ہے, آپ کو جانا چاہیے مدینہ مولا حسن کی زیارت پر. فاطمہ کے کچھ بچے وہاں پر بھی ہیں, 6 معصوم ہیں مدینہ میں, کیا مدینہ نہیں جائیں گے آپ زیارت پر؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو میری زیارت پر آئے وہ ویسے جیسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہو, جو میری زیارت پر آئے ایسے عرش پہ خدا کی زیارت کر رہا ہو. کتنا عظیم مقام ہے رسول اللہ کی زیارت کا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس طرح سے وہ ریچولز نہ انجام دینے دیے جائیں جیسے آپ کربلا میں کرتے ہیں, جیسے نجف میں کرتے ہیں, جیسے مشہد میں کرتے ہیں, کوئی بات نہیں, جتنا ہم انجام دے سکتے ہیں. کھڑے ہو کے زیارت تو پڑھ سکتے ہیں, وہاں اپنی حاضری تو لگوا سکتے ہیں, کیوں نہیں جاتے؟ کیوں نہیں جاتے عمرہ کرنے؟ کیوں؟ ہمارے یہاں پر ایک کم ہے جن پر حج واجب ہو چکا ہے, وہ مستطیع ہیں, ان پر فرض ہے کہ وہ حج پہ جائیں. اگر حج پہ نہ جائیں وہ تو حدیث میں دیکھیں ذکر پہ آ کے بیٹھنا یہ ثواب ہے, لیکن آپ اہل بیت علیہ السلام کے مشن کو سمجھیں اور ان کے حکم کو سمجھیں. فرمایا مولا نے کہ وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے فرق نہیں پڑتا, اگر اس پہ حج واجب ہو چکا جان بوجھ کے حج پہ نہ جائے, تو جس کے لیے یہ واجب ہے وہ واجب کو انجام دے. پھر وہ یہ نہ کہے کہ مولانا میں تو سیاہ لباس پہنتا ہوں, میں تو عزاداری کے تمام معاملات میں شریک ہوتا ہوں, اس کا اجر انشاءاللہ مادر امام حسین عطا فرمائیں گی, میں اس پہ کوئی تبصرہ کر نہیں سکتا, میری کوئی حیثیت نہیں. لیکن جب انہوں نے خود یہ فرمایا کہ اگر مر گئے اور نہ گئے تو پھر ہماری نگاہ میں تم یہودی یا عیسائی مرو گے, تو یہ ہمارے لیے افسوس کی بات نہیں ہے کہ دوسرے مسلمانوں کی تو کثیر تعداد اور جن کا در حقیقت وہ ایمان ہے کہ ولایت علی ہی کے ذریعے سب کچھ قبول ہے, ان کی قلیل تعداد تو جن پہ واجب ہے وہ اس کو انجام دیں. اور جو عمرہ کر سکتے ہیں, جن پر حج کے لیے سعادت واجب نہیں ہے, لیکن آپ جائیں اور اس کو انجام دیں. مولا حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی غریب قبر پر, چاہے مومنین یہ کہیں کہ مولانا صاحب ہمیں تو فقط وہاں سے گزار دیا جاتا ہے, تو وہاں کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے, کھڑے بھی نہیں رہ سکتے. آپ یقین فرمائیے گا وہاں پر آپ کھڑے نہ بھی رہ سکیں, آپ کا ایک سلام السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی المجتبی, اللہ جانے آپ کی کتنی سینکڑوں اور زیارتوں سے افضل ہوگا, کیونکہ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے کہ کس اہتمام کے ساتھ آپ فاطمہ کے غریب بچے کی خدمت میں سلام پیش کر رہے ہیں, جن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گرتے رہے اور مولا حسین علیہ السلام اپنے بڑے بھائی کو سنبھال کر گریہ کرتے کرتے اس شدت سے تڑپتے تھے کہ مولا حسن نے جواب دیا کہ اے حسین ایسے نہ گریہ کیجیے, اس لیے کہ لا یومک یا ابا عبداللہ الحسین, میرے مصائب تو ہیں لیکن جیسے آپ کے مصائب کا دن ہوگا ویسے کسی کے مصائب کا دن نہیں ہوگا. یہ کیوں کہا امام حسن علیہ السلام نے؟ اس لیے کہ مولا حسن کی شہادت کے وقت شہزادہ قاسم 3 برس کے تھے نا, لیکن امام حسن کے یتیموں کو تماچے نہیں مارے گئے. مصائب تو ہیں بہت سخت, یہ تو خالی امام حسین کے بچوں کا مقدر تھا. اور خود امام حسن نے گریہ فرمایا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام پر, قبر امام زین العابدین علیہ السلام, قبر امام محمد باقر علیہ السلام, قبر امام جعفر صادق علیہ السلام, اور سب سے بڑھ کر ان کی ماں اور جدہ, ان کی قبر مطہر جو معلوم نہیں ہے کہ کہاں پر ہے. ہم نہیں کہہ سکتے جنت البقیع میں, ہمیں معلوم نہیں کہ قبر کہاں پر ہے, اس لیے حکم ہے کہ جنت البقیع جاؤ تو وہاں بھی زیارت پڑھو, روضہ رسول جاؤ تو وہاں بھی زیارت پڑھو. کیا مظلومہ ماں ہے کہ جس کی قبر کہیں نہیں پڑھتی. آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں تشریف فرمائے اور ہزاروں تک آواز جا رہی ہے جن کے والدین سلامت ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت عافیت عطا فرمائے, جن کے والدین گزر چکے ہیں. شاید ہی کوئی ایک ایسا ہو کہ میں اس سے پوچھوں کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو قبر کہاں ہے, وہ کہے مجھے نہیں معلوم. لیکن سادات کرام جو ہے تشریف فرمائے, اگر پوچھا جائے کہ آپ کی جدہ کی قبر کہاں ہے تو ہمیں نہیں معلوم. امام زمانہ علیہ السلام تو جانتے ہیں یقیناً اپنے ظہور کے وقت ظاہر فرمائیں گے, لیکن کوئی ہم تو نہیں جانتے نا, تو کیا حق نہیں بنتا کہ وہاں پہ جا کر آپ عرض عقیدت پیش کریں جن کو اللہ نے مالی استطاعت دی ہے. آپ کی پریزنس وہاں ہونا ضروری ہے. میں اور بہت سارے معاملات کی وجہ سے بھی کہہ رہا ہوں, یہاں کھل کے نہیں کہہ سکتا میں, آپ کی پریزنس وہاں ہونا ضروری ہے. جی بس عزیزوں, حسن مجتبیٰ کے جنازے پر تیر برسے اور کفن لہو لہان ہو گیا. یہ 2 بھائی ایسے مظلوم ہیں
ایک بھائی کا کفن لہو لہن ہو گیا ہے، ایک بھائی کو تو کفن ہی نہیں مل سکا، ایک کے جنازے پر تیر تھے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا۔ جب مولا حسن کا جنازہ چلا ہے اور نانا کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملی، میں مصائب کے اعتبار سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اس میں تاریخ بھی ہے، آپ خود غور فرمائیے گا، میں درد دل ہے جو ہمارا تشیع کا اور محبان اہل بیت کا جو بیان کر رہا ہوں۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ باقی اور تو دور دفن ہے رسول اللہ سے، تو دفن ہونے کہاں ملا ہے؟ رسول کے نواسوں کو قرب میں دفن ہونے کہاں ملا ہے کہ حسن مصطفیٰ علیہ السلام کو ظاہری طور پر اجازت نہ مل سکی اور مولا کا تابوت چلا اور جنت البقیع میں جا کر دفن کیا گیا، لیکن اس سے پہلے گھر میں آیا تھا۔ گویا بی بی زینب نے پوچھا بھیا حسین میں نے تو سفید کفن دیا تھا، یہ سرخ کیسے ہو گیا؟ کہا امت نے تیر مارے ہیں، کہا وہ تیر نکالیں، اس وقت تیر نکالیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کروں گا کہ اے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا، مدینہ میں ایک بھائی کے جنازے پر تیر تھے، آپ نے تیر نکال لی، کربلا میں بھی ایک بھائی کا لاشا تیروں پر تھا، آپ نے وہاں سے تیر نہ نکالے۔ عجب نہیں، بی بی کا جواب یہ آئے کہ مدینہ میں زینب کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے، کربلا میں وہ بہن بھائی کے لاشے سے کیسے تیروں کو نکالے کہ جس کے ہاتھ جی انہی حسن کے یتیم ہیں شہزادہ قاسم، بار بار آ کے کہتے ہیں کہ چچا جان کیا مرنے کی اجازت ہے؟ شب عاشور جب شہیدوں کا نام لیا گیا تو اس وقت حضرت قاسم کا نام نہیں لیا تھا، پہلے امام حسین علیہ السلام نے آ کے فرمایا کہ چچا آپ نے کل کے شہیدوں میں میرا نام نہیں لیا۔ کہا بیٹا موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ کہا احلی من العسل، چچا موت تو شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے، میٹھی ہے۔ اے سبحان اللہ، 13 برس کا نوجوان یہ کہے کہ موت تو شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے اگر حجت خدا کی نصرت میں قربان ہو جائے۔ امام نے فرمایا کہ اے بیٹا قاسم کل کے شہیدوں میں خالی آپ کا نام نہیں ہے، آپ کے ننھے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے۔ ایک مرتبہ قاسم اپنی شہادت کا سن کر تو مطمئن ہو گئے، لیکن تڑپ کے پوچھتے ہیں کہ اے چچا کیا یہ فوج بے حیا خیموں میں گھس آئی ہے؟ علی اصغر تو گھٹنیوں کے بل بھی میدان جا نہیں سکتا، کیا میرا ننھا بھیا علی اصغر خیموں میں مارا جائے گا؟ کہا نہیں، میں خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اصغر کو لے جاؤں گا۔ گویا قاسم یہ سن کر برداشت نہیں کر سکے تھے کہ یہ فوج بے حیا خیموں میں آ جائے۔ بس شام غریبہ اگر زندگی رہی تو میں مصائب پڑھوں گا، میرا بیمار امام سید سجاد۔ کبھی بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے دوسرے خیمے سے، رونے کے ایام ہے عزیزوں، تبرکات کی برآمدگی بھی ہے۔ تبرکات کے لیے خالی ایک جملہ، فقط ایک جملہ یہ اشارتاً کہنا چاہوں گا کہ تبرکات میں ہمیشہ ضروری نہیں کہ وہی شے برآمد کی جائے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح کوئی سوال آئے وہی شے برآمد کی جائے کہ جو واقعہ ہوا ہو، نہیں، ایسا لازمی نہیں ہے۔ آپ پانی پلاتے ہیں نا سبیلوں پر، تو کربلا میں پانی تھا کیا؟ نہیں تھا، آپ پانی پلاتے ہیں، آپ کی حسرت ہے کہ کاش ہوتا اور سکینہ کو ملتا۔ میں شہزادہ قاسم کے لیے صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ماں کے دل کی حسرت تو ہوگی نا، میرے بچے کی شادی کا جی یہ اس حسرت کی یاد ہے، خالی ایک ماں کے دل کے ارمان کی یاد ہے۔ اس لیے ادب احترام کے ساتھ، بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ تبرکات کا احترام رکھیں، کبھی بھی ذہن میں شک نہ آنے دیں، بس یہ گزارش کرنا چاہتا تھا۔ تو عزیزوں اگلا دن آیا، بار بار آ کے کہتے ہیں کہ چچا کیا مرنے کی اجازت ہے؟ کیا اجازت ہے؟ کہ تم تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، تم میرے بڑے بھائی حسن کے نشانی ہو۔ بی بی ام فروہ تشریف لائیں، آ کے کہا آقا امام حسین علیہ السلام سے کہ یہ ایک بیوہ کا ہدیہ ہے، اسے رد نہیں فرمائیے گا۔ لیکن ایک جملہ اور بھی ارشاد فرمایا قاسم سے، کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ جب بابا کا آخری وقت تھا تو ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ اے قاسم اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا کہ تم اپنے چچا پر قربان ہونا چاہو اور اجازت نہ مل رہی ہو۔ میں نے عرض کیا وہ جملہ پھر سے میں دہرا رہا ہوں، والدین تعویذ باندھتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچ جائے۔ حسن نے تعویذ باندھا تھا میرا بچہ حسین پر قربان ہو جائے۔ تعویذ میں گویا تحریر تھی امام حسن علیہ السلام کی، جس کا مفہوم آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسین سے یہ امام حسن علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو آپ اجازت دیجئے گا، بس اب تو حکم امام آ گیا۔ امام حسن تو امام حسین کے بھی امام ہے، حکم امام آ گیا۔ گویا قاسم کو تیار کیا اور شہزادہ قاسم چلنے لگے نا تو امام حسین نے روکا۔ اتنا روئے چچا اور بھتیجے گلے مل کر، گویا حسین آخری مرتبہ حسن سے گلے ملنا چاہتے تھے۔
اپنے بھائی حسن سے آخری مرتبہ دیدار کر لو. فغشی علیہما, دونوں پر غشیداری ہو گئی. کربلا میں پانی نہیں تھا, بی بی زینب کیا آنسو بہے. جی پھر قاسم کو سوار کروایا, لیکن جانے سے پہلے شہزادہ قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا. کہا چچا آپ نے یہ گریبان کیوں چاک کیا؟ کہا بیٹا یہ یتیموں کی نشانی ہوتی ہے, شاید کسی کو رحم آ جائے تجھ پر کہ تو یتیم ہے. 13 برس کے قاسم ہے, بے پناہ جنگ کی, حسنی شیر ہے. اور للکارتے لڑکارتے جب جنگ کرتے تھے تو عرب کا ایک نامی گرامی پہلوان تھا جس کا نام ازرق شامی تھا. یہ اپنے بڑے غرور میں آیا تھا. اس کے 7 بیٹے تھے, 7 واصل جہنم کر دیے شہزادہ قاسم ابن حسن علیہ السلام نے. اب یہ بے بھر کر آیا ہے, غصے میں آیا ہے کہ میں بدلہ لوں گا اپنے بیٹوں کا. ازرق شامی امام حسین علیہ السلام جو ایک ریت کے ٹیلے پر ہیں, اور اگر میں مفہوماً عرض کر سکوں زبان حال کی بی بی فضہ کی نگاہیں امام حسین کے چہرے اقدس پر ہیں. اچانک بی بی نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ بدل گئے. بھتیجا تھا حسین کا. حسین پلٹے اور آئے, اور آ کر بی بی زینب سے کہا کہ قاسم کی ماں سے کہنا کہ ایک عرب کا بڑا پہلوان آیا ہے قاسم کے مقابل پر, ماں کی دعا بچے کے حق میں قبول ہوتی. ماں سے کہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے دعا کرے. اور ویسے تو میں فکر نہ کرتا, لیکن وہ آیا ہے کھانا کھا کر آیا ہے, وہ آیا ہے پانی پی کر آیا ہے. میرا قاسم 3 دن کا بھوکا پیاسا. بیویوں میں فروا نے مصلی عبادت بچھایا. کہ بیویوں میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہو. کہ پروردگارا اے یعقوب کو یوسف سے ملا دینے والے, میرے بچے کو فتح عطا کر. ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ قاسم نے پھر تہے دیکھ کر کے عمر سعد نے کہا یہ حسن کا شیر ہے, اسے گھیر کر مارو. ایک کے بعد ایک حملے ہونا شروع ہوئے کہ ایک شقی نے پہلو پر وار کیا. یہ مقتل میں لکھا ہے کہ شہزادہ قاسم کے پہلو پر پسلیوں پر وار ہوا تھا, اور مولا قاسم زمین پر تشریف لے آئے. امیر قاسم زمین پر گرے. میں کہوں گا اگر جو رو سکے اور سمجھ سکے وہ ہائے زہرا کر کے رونا. میں کہوں گا اے شہزادے شہادت بھی مبارک ہو, اور سنت فاطمہ زہرا بھی مبارک. قاسم کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی, قاسم کی دادی فاطمہ الزہرا کا پہلو. جیسے شہزادہ قاسم نیچے گرے, وقت تمام ہو رہا ہے میرے پاس, جیسے شہزادے کے نیچے آمد ہوئی امام حسین علیہ السلام فوراً آگے بڑھے. قاسم کا قاتل چاہتا تھا کہ سر سامنے تن سے جدا کر دے. امام حسین نے حملہ کیا, ایک طرح سے عباس نے حملہ کیا, اور وہ اپنے قاتل کو بچانے کے لیے آئے. درمیان میں قاسم کا لاشا تھا, ایک طرف کے گھوڑے دوسری طرف دوڑنے لگے, دوسری طرف کے گھوڑے. میں کیسے جملوں کو پڑھوں جن کو سننے کے لیے یہاں پر ہو. داہنی طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے, درمیان میں قاسم کا لاشا تھا, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے, اور شہزادے کی صدا آ رہی تھی چچا ادرکنی چچا. قاسم کا لاشا بکھرتا چلا گیا. آخری جملہ حق ہی ہے, مجھے معاف فرمانا, 2 دقیقے اوپر ہو گئے, معاف فرمانا مجھے. قاسم کا لاشا بکھرتا چلا گیا. کہا فلا و عمی کا, اے بیٹا قاسم تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے کہ تو مدد کے لیے پکارے, لیکن میں تیرے لاشے کو پامالی سے نہ بچا سکوں. حسین نے اپنی آبا کو رکھا. یہ وہ ایسا لاشا ہے کہ جو کوئی اور لاشا خیموں میں نہیں آیا. قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو رکھا. میں پڑھوں زبان حال کیفیت. یا علی مدد کہہ کے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائیں, یا علی مدد کہہ کے ٹوٹی ہوئی پسلیاں اٹھائیں. لاش کے ٹکڑوں کو رکھا اور حسین لے کر چلے. جیسے اس گٹھری کو لے کر پہنچے, بی بی زینب سے کہا قاسم کی لاش لایا ہوں. میری مائیں بہنیں اگر سن رہی ہیں, میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں, یا حسن یا حسین کہہ کے رو کہ قاسم کی لاش لایا ہوں لیکن ماں کو نہ دکھانا دے. بی بی نے کہا بھیا آپ کے ہاتھ تو خالی ہے, لاش کہاں ہے؟ کہ یہ جو پیٹھ پر گٹھری دیکھ رہی ہے اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. 7 محرم کی شب ہو گئی عزیزو, آج شہزادے سے معصوم رات ہے. آخری جملہ. ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی کہ شہزادی میرے بچے کا لاشا دکھلائیے گا, خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے منظر آئے. جیسے ہی ٹکڑے ہوئے, لاش کے ٹکڑے آئے, اپنے سر کو رکھا کربلا کی زمین پر, ہاتھوں کو قاسم کے لاشے پر رکھ کر کہا پروردگارا تیرا
شکر ہے تو نے میری قربانی سب سے زیادہ قبول کی۔ حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کا لاشا، کہتے تھے پروردگار آج تیرا حسین غریب واہ غربتا، ہائے حسن ہائے حسن۔ مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، یہ خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی، یہ خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، لو بیبیوں خوش ہو میری امید برائی، لو بیبیوں خوش ہو میری امید برائی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی یہ خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی، یہ خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، لو بیبیوں خوش ہو میری امید
میری سلو سلو امید برائی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی دولہا بھی بنا دیکھوں گی کیا سے کو میں نالا مدت سے تھا ارمان مدت سے تھا ارمان سو وہ گھڑی خالق نے مجھے آج دیکھا سو وہ گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی دولہا بھی بنا دیکھوں گی قاسم کو میں نا مدت سے تھا ارمان مدت سے تھا سو وہ گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی سو وہ گھڑی خالق نے مجھے آج دکھائی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی بیدانہ پانی کروں کیا شادی کا سامان حیران ہوئے اس آن حیران ہوئے ہے شہ پہ جدا فوجے ستم کی ہے چڑھائی ہے شہ پہ جدا فوجے ستم کی ہے چڑھائی مہندی کی شب آئی مہندی کی شب آئی
مہندی کی شبائی لو بیبیو خوش ہو میری امید برا لو بیبیو خوش ہو میری امید برائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی قاسم سے کہا قاسم نے میری جان میں تم پہ ہوں قاسم سے کہا قاسم نے میری جان میں تم پہ ہوں قربان کیوں مہندی لگا تے نہیں کیا جی میں سمائی کیوں مہندی لگا تے نہیں کیا جی میں سمائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی یہ خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی یہ خوشخبری مادر قاسم نے جو پائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی مہندی کی شبائی قاسم سے سکینہ نے کہا ہاتھ بڑھاؤ مہندی تو لگا قاسم سے سکینہ نے کہا ہاتھ بڑھاؤ مہندی تو لگا میں جھوٹی ہی نہ آپ کے ہاتھوں کی ہلائی
میں جھوٹی ہی نہ آپ کے ہاتھوں کی ہوں لائی مہندی کی ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا 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 ہاں جی یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا یہ داغ کلیجے کا مٹایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا سارے بولو ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا قاسم کی نا امید رکھو ماں در قاسم قاسم کی نا امید رکھو ماں در قاسم قاسم کی نا امید رکھو ماں در قاسم لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا لاشے کی یہ حالت ہے کہ لایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر ہاں جی بھلایا نہیں جاتا اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں مولا کے لیے کیا لاشائے فرزند اٹھایا نہیں جاتا کیا لاشائے فرزند اٹھایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے اکبر شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے اکبر شہ بولے کمر ٹوٹی سنبھالو مجھے اکبر عباس صدا دیتے ہیں جایا نہیں جاتا عباس صدا دیتے ہیں جایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا کہتے ہیں علمدار
کے دے موت خدایا، کہتے ہیں علمدار کے دے موت خدایا۔ ہے علمدار کے دے موت خدایا، منہ پیاسی سکینہ کو دکھایا نہیں جاتا، منہ پیاسی سکینہ کو دکھایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا۔ اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا، اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا، اتنے تن شبیر پہ ہے تیر نمایا، بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا، بچی کو بھی سینے سے لگایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا۔ شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگو، شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگو، شبیر نے بے شیر کو دفنا دیا لوگو، گو چاند کو مٹی میں دبایا نہیں جاتا، گو چاند کو مٹی میں دبایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، ہم سے غم شبیر بھلایا نہیں جاتا، قاسم کی نا امید رکھو ماں در قاسم، قاسم کی نا امید رکھو ماں در قاسم، زخم صدا دیتا ہے